خطے میں بدلتی صورتحال کے باعث کل پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اجلاس ہوا۔ اس اجلاس کی صدارت اسپیکر اسد کیسر نے کی، جس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے وزراء اعلیٰ سمیت پارلیمانی اور سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق 4 گھنٹے جاری رہنے والی اس میٹنگ میں پہلا 1.5 گھنٹہ پاکستان کے اندرونی اور بیرونی معاملات پر DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے بریفنگ دی، جس میں افغانستان سے غیر ملکی افواج کی واپسی، اس کے پاکستان پر اثرات، امریکہ کی جانب سے فضائی اڈوں کے مطالبے اور خطے کی بدلتی صورتحال پر تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد سوالات جوابات کا سلسلہ شروع ہوا اور کافی سارے سوالات کے جوابات خود آرمی چیف نے دیے۔ ناظرین، کل سے تمام ٹاک شوز میں اس اجلاس کی اندرونی کہانی زیر بحث رہی، لیکن اس حوالے سے وزیراعظم عمران خان کی اس اہم اجلاس میں عدم شرکت سب سے بڑا سوال رہا، جس پر سینئر صحافی اپنے اپنے تجزیے دیتے رہے۔ آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے سینئر صحافیوں نے وزیراعظم عمران خان کی عدم شرکت کے بارے میں کیا وجوہات بتائی ہیں۔ اینکر عمران ریاض نے دعویٰ کیا کہ اس اجلاس میں جب بلاول بھٹو کی طرف سے یہ سوال کیا گیا کہ وزیراعظم عمران خان کیوں نہیں شریک ہوئے، تو اسپیکر اسد کیسر نے جواب دیا کہ اس بات کا جواب آپ شہباز شریف سے خود پوچھیں، کیونکہ شہباز شریف نے کہا تھا کہ اگر عمران خان اس میٹنگ میں شریک ہوئے تو مسلم لیگ نون اس کا بائیکاٹ کر دے گی، اور یہی بات وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری بھی کر چکے ہیں۔ ناظرین، فواد چودھری نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا گزشتہ روز قومی سلامتی اجلاس میں آنے کا ارادہ تھا، لیکن اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے اسپیکر آفس کو پیغام بھجوایا کہ وزیراعظم آئیں گے تو ہم بائیکاٹ کر دیں گے، جس پر مسلم لیگ نون کی رہنما مریم اورنگزیب اس دعوے کو بے بنیاد قرار دے رہی ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ بڑی ہی دلچسپ باتیں اس اجلاس کے حوالے سے اینکر عمران ریاض کی طرف سے بتائی گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف پانی کی بوتل ہاتھ میں لی آرمی چیف کے منتظر رہے اور آرمی چیف کی شہباز شریف نے کھل کر تعریف کی۔ پیپلز پارٹی اور حکومت کے لوگ جو ہیں ان کو ہنسنا پڑ گیا، اور انہوں نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی، اور بہت وہ پریشان ہو گئے اس وقت جب انہوں نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب آرمی چیف کے سامنے بوتل لے کر کھڑے ہو گئے، ہاتھ میں بوتل پکڑ کے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان کی توجہ کے منتظر رہے بہت دیر تک۔ حالانکہ نواز شریف، مریم نواز اور مسلم لیگ نون کی باقی قیادت جنرل قمر جاوید باجوہ پر متعدد الزامات لگا چکی ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر پر کسی نے بھی بات نہیں کی، حالانکہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی یہ الزام عائد کرتی رہی ہے کہ وزیراعظم اور آرمی چیف نے کشمیر کو بیچ دیا۔ عمران ریاض کا مزید کہنا تھا کہ اس ان کیمرہ بریفنگ میں شہباز شریف نے خوشامد کی ساری حدیں پار کر دی، حتیٰ کہ شہباز شریف ضیاء الحق، جنہیں وہ اپنا روحانی باپ کہتے ہیں، ان کی پالیسیوں پر بھی تنقید کرتے رہے۔ جو سب سے اچھی خوشامد کی آرمی چیف صاحب کی اپنی باری پر، وہ شہباز شریف صاحب نے کی، کمال خوشامد تھی۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب اسی آرمی چیف کو برا بھلا کہتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب اسی آرمی چیف کے اوپر فتوے لگاتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے ایک پوری تمہید باندھ کے آرمی چیف صاحب کی تعریف کی، اور اس تعریف کے اندر جو خاص بات مجھے پتہ چلی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ضیاء الحق کی بھی برائیاں شروع کر دیں، کیونکہ موجودہ آرمی چیف کی طرح پالیسیز تھوڑی ضیاء الحق صاحب کی پالیسیز سے مختلف ہیں، تو اس لیے شہباز شریف صاحب کو موقع اچھا لگا، انہوں نے ضیاء الحق صاحب کی برائیاں شروع کر دیں، یہ سوچے بغیر کہ وہ ہمارے روحانی باپ تھے۔ ناظرین، سلیم صافی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ وزیراعظم عمران خان نے اس اجلاس میں شریک کیوں نہیں ہوئے، تو ان کا کہنا تھا کہ لاڈلے جو ہیں ہمارے پرائم منسٹر اپنی انا کے خول سے نکل ہی نہیں رہے، اسی وجہ سے وہ اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے۔ لاڈلے نا، ہمارے پرائم منسٹر صاحب اپنی انا کے خول سے نہیں نکل رہے ہیں اور وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ نہیں رہے ہیں۔ ارشاد بھٹی کا کہنا تھا کہ عمران خان اس حق میں ہی نہیں تھے کہ اپوزیشن کو بریفنگ دی جائے، یہ بریفنگ اپوزیشن اور پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے لیے فوج نے ارینج کی ہے۔ کشمیر پر بریفنگ ہو یا پھر گلگت بلتستان پر کرونا کی بریفنگ ہو یا پھر ابھینندن کی واپسی، فیکٹ آف کا معاملہ ہو یا پھر ٹڈی دل کا مسئلہ، عمران خان نے کسی ایک بریفنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یوزرس لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمران خان صاحب اس حق میں ہی نہیں ہیں کہ ان کو بریفنگز دی جائے۔ یہ بریفنگز بیسیکلی یہ اپوزیشن کو، پوری پارلیمنٹ کو یا پارلیمنٹ کے سارے لوگوں کو اعتماد میں لینے کے لیے فوج نے کی تھی۔ کشمیر پہ ایک ساتھ والے کمرے میں وزیر اعظم بیٹھے ہوئے تھے، ساتھ والے کمرے میں وہ بریفنگ ہو رہی تھی، نہیں پائے۔ جی بی پہ وزیر اعظم صاحب نہیں آئے، کرونا پہ وزیر اعظم صاحب نہیں اکٹھے ہوئے، ٹڈی دل پہ وزیر اعظم صاحب نہیں اکٹھے ہوئے، ایون وہ جو ابھینندن اور باقی سارا اور فیٹف اور نیب اور کسی پہ بھی، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی، کسی پہ بھی کیوں وہ کہتے ہیں کہ یہ یوزلیس لوگ ہیں، ان کا کوئی کام نہیں۔ صحافی مظہر عباس نے عمران خان کی عدم شرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے اندر کی بات ہے کہ وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے خلاف ہے اور وہ پریزیڈینشل فارم آف گورنمنٹ کے حق میں ہیں۔
آپ کو کھل کر کہنا چاہیے کہ مجھے سسٹم پسند نہیں ہے اور اس سسٹم سے مسائل حل نہیں ہو سکتے. مجھے یہ لگتا ہے کہ فرام ہز انر وہ پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے خلاف ہیں. وہ لگتا یہ کہ یا تو وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کے حق میں، یا تو وہ کھل کر یہ بات کریں، وہ کہیں یہ بات، آپ کہیں کہ مجھے یہ سسٹم پسند ہے، آپ کہیں کہ مجھے یہ پارلیمنٹری سسٹم نہیں پسند ہے، میں اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتا. اس سے مسائل حل نہیں ہوتے. ناظرین، صحافی عامر الیاس رانا کا کہنا تھا کہ یہ بات درست نہیں ہے کہ پوری پارلیمنٹ بیٹھے، پاکستان کی ساری عسکری قیادت موجود ہو، پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہو اور جس نے قیادت کرنی ہو وہ کسان کنونشن کا بہانہ کرے یا پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کو اہمیت ہی نہ دے. کہ یہ بالکل بات درست نہیں ہے کہ پوری پارلیمنٹ بیٹھے، پاکستان کی ساری عسکری قیادت بیٹھے، ٹاپ لیڈرشپ پولیٹیکل بیٹھے، اور جس کو قیادت کرنی چاہیے پرائم منسٹر کو وہ صرف کسان کنونشن کا بہانہ کریں. یا میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی عادت ہے کہ وہ اس کو پرواہ نہیں دے رہے کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوگا. صحافی عامر متین کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات ہوتی رہتی ہے، یہ سیم پیج پر ہے، اپوزیشن کو آن بورڈ کرنا مقصود تھا. منسٹر کی اور آرمی چیف کی تو ملاقات ہوتی رہتی ہے اور وہ ایک پیج میں ہیں، سو لہذا ان کو ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت تھی اپوزیشن کو آن بورڈ کرنا، لارجلی ان کو بریف کرنا. صحافی صدیق جان نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ اگر پرائم منسٹر آ بھی جاتے تو پھر بھی اپوزیشن کوئی نہ کوئی ایشو بنا لیتی. شاہ محمود قریشی نے جب اپوزیشن کو ان کیمرہ بریفنگ دی تھی تو وہ اس سے مطمئن نہیں تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں جنرل فیض کا دیدار کروایا جائے، ہمیں قمر جوید باجوہ کی زیارت کروائی جائے، ان کے پہلو میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ بات کریں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں. جس کے بعد اس بریفنگ کا اہتمام کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ اپوزیشن تو بناتی ایشو، پرائم منسٹر ہوتے تو کوئی اور ایشو بنا لیتے، اور آشنا ہونا تھا کسی غم سے باہر طور ہمیں، تم نہ ہوتے تو کسی اور سے بچھڑے ہوتے، یہ ایشو نہ ہوتا تو کوئی اور ایشو ہوتا. ایشو تو انہوں نے بنانا ہوتا ہے. شاہ محمود قریشی صاحب نے فورن آفس میں ان کو بریفنگ دی، مطمئن کیا، انہوں نے کہا نہیں، ہمیں تو جنرل فیض صاحب کی زیارت کروائیں اور آرمی چیف جنرل قمر جوید باجوہ صاحب کی زیارت کروائیں، ہم ان کے روبرو بیٹھنا چاہتے ہیں، ہم ان کے پہلو میں بیٹھنا چاہتے ہیں، وہ بات کریں، ہم ان کو سننا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، وہ آ کے بریفنگ دے دیں گے. تو یہ ان کی، جیسے آپ نے بتایا، ان کی خواہش تھی، ان کی درخواست تھی.